السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ آج کل یہ مسئلہ جو ہے وہ پوری دنیا کو علم ہے کہ ہمارے فلسطینی بھائی اس وقت بہت زیادہ مظالم کا سامنا کر رہے ہیں، تو مسلمانوں کے لیے یہ بہت پریشانی کی بات ہے۔ ہر مسلمان کا دل اس سے رنجیدہ ہے، تو ہمیں جو ہے وہ اسلامی اخوت اور بھائی چارے کا جو ہے وہ مظاہرہ کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کے مطابق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد الواحد، کہ مومنوں کی مثال آپس میں محبت، رحم دلی اور شفقت کی ایک جسم کی مثال کی طرح ہے کہ اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ جب جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم جو ہے وہ اس سے پریشان ہوتا ہے، بخار ہو جاتا ہے، بیدار رہتا ہے۔ تو اس وقت ہمارا مسلمانوں کا ملک فلسطین جو ہے وہ آگ اور بارود کی وہاں پہ بارش ہوتی ہے، یہودی ظلم کی جو ہے وہ انتہا کیے ہوئے ہیں، قوانین کی دجیاں اڑا کے جو ہے معصوم بچوں اور جو ہے اسی طرح عورتوں اور جو ہے وہ جتنے بھی عام لوگ ہیں، سویلین ہیں، ان پر جو ہے وہ بمباری کی جا رہی ہے، نسل کشی کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو مسلمانوں کو جو ہے وہ اپنے ان بھائیوں کو جو ہے وہ اپنے جسم کے اندر وہ تکلیف جس طرح بندہ محسوس کرتا ہے محسوس کریں۔ اور کسی شاعر نے بھی یہ کہا تھا کہ اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے۔ تو ہمیں جو ہے اس درد کو محسوس کرنا چاہیے اور ہر فارم پر جو ہے اس آواز کو اٹھانا چاہیے، اور اپنے بھائیوں کی جو ہے جس طرح کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان، کہ مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے، یشد بعضہ بعضا، کہ اس کی جو ہے وہ عمارت ایک اینٹ جو ہے وہ دوسری اینٹ کے ساتھ مل کے وہ مضبوطی ملتی ہے۔ تو ہمارے بھائیوں کو اس وقت جو ہے وہ مدد کی ضرورت ہے، ان کے حق میں آواز اٹھائی جائے۔ جیسا کہ کافر اکٹھے ہیں وہ اپنے معاملات اکٹھے ہو کے، اللہ ماشاءاللہ چند انسانی حقوق کی سمجھ رکھنے والے لوگ جو ہے ان میں سے بھی آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ کفار جو طاقتیں رکھنے والے ہیں وہ اکٹھے ہو کے یہ سلسلہ کر رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی مسلمانوں کو اس معاملے کے اندر اکٹھے ہونا چاہیے، اس درد کو محسوس کر کے جو ہے وہ ہر سطح پر جو ہے یہ خیال رکھا جائے کہ کسی املاک کو نقصان نہ پہنچے جو کہ اسلامی اور انسانی جو ہے وہ تعلیم کے خلاف ہے، اور اسی طرح ایسا کوئی کام نہ کیا جائے جس سے اسلام بدنام ہو، انسانیت بدنام ہو۔ تو ہم سب کو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس جنگ کے اندر جو ہے وہ اپنا حصہ ضرور ڈالنا چاہیے۔ ہر سطح پر جو کچھ بھی ہو سکتا ہے ہمارا نام کم از کم مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونے والوں میں اور ظالموں کے خلاف کھڑے ہونے والوں میں آ جائے، جس طرح کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چھپکلی کو مارنا ثواب ہے۔ تو اس کی وجہ بیان ہوئی ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں جلایا جا رہا تھا تو وہ پھونکے مار کے اس آگ کو بھڑکا رہی تھی، حالانکہ اس کی پھونک سے وہ آگ زیادہ نہیں ہونے والی تھی، لیکن اس نے اپنا کردار پیش کیا، اس نے اپنا خوب سے باطن ظاہر کیا، تو اس لیے اس کو مارنا ثواب ہے۔ تو ہمیں اپنا جو ہے وہ ہمدردی والا معاملہ اور ہم اسلامی بھائی چارہ اخوت والا معاملہ پیش کرتے ہوئے اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جو ہے وہ بیدار کرے، مسلمان حکمرانوں کو بھی ایک کر دے، عوام کے اندر بھی شعور پیدا کرے، اور اسلام اور مسلمانوں کو جو ہے وہ ہر
معاملے کے اندر اللہ ان کو بلند فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔